کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے کال دی. وہ پہلے ہم نے سنا خان صاحب نے کہا ہے کہ 5 اگست کو جو ہوگا وہ پیک ہوگا, پھر کہا گیا کہ یہ نقطۂ آغاز ہے, پھر 14 اگست کا بھی اعلان کیا گیا, گو کہ 5 تاریخ سے ایک دن پہلے ہی علیمہ خان صاحبہ یہ بات کر چکی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو نہیں کر پائی, / نہیں کرنے دیا گیا, وہ 14 اگست کو کر سکے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کرن, ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہے, میری ایک اپنی طبیعت ہے. میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کام کیا, پھر جو بھی وہاں حالات تھے, اور وہاں بھی جب میں انفارمیشن منسٹر تھا میں نے الحمدللہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا. میرے سے شاید کچھ لیڈرشپ خوش نہیں تھی, کسی اور وجہ سے نہیں, صرف اس لیے کہ میں وہ اگریسو لوگوں میں سے نہیں ہوں, یا میں کسی بھی اپوزیشن کے عزت سے بات کرتا ہوں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا لیڈرشپ کو کہ اگر میں آپ کے ساتھ نہیں بھی ہوں گا تو آپ کی عزت پہ کوئی بات نہیں کروں گا, اور جو لوگ آپ سے سختی کرتے ہیں, جن کو آپ پسند کرتے ہیں, وہ شاید جب آپ کے ساتھ نہ ہوں تو آپ کو پھر پتہ لگے کہ کیا ہوتا ہے. خیر وہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ پارٹی ایک پالیسی ہوتی ہے نا کہ کیا ہوتا ہے. میں آپ سے ایمانداری کی بات کروں گا, اور میں نے کئی دفعہ نقصان اٹھائے ہیں سچ بات کر کے کہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو لوگوں میں گڈ ول ہوتی ہے, یا اپنا ضمیر تو مطمئن ہوتا ہے نا, لوگوں میں گڈ ول نہ بھی ہو. اس 5 اگست کو میں آئی واز ٹریولنگ کسی وجہ سے فرام لاہور ٹو اسلام آباد. لاہور سے بھی نکلا, لاہور سے میں نیٹ نکلا, اور اس خدشے سے نکلا کہ کیا ہوگا, روڈ بلاک ہوں گے, ٹریفک جام بھی ہوگا. لیکن میری مجبوری اس قسم کی تھی, ورنہ یقین کریے میں 5 کو نہ نکلنے کا سوچتا جو پہلے دیکھا. میں نے کچھ نہیں دیکھا. اس کی وجہ کیا ہے وہ تو یا پی ٹی آئی والے بتا رہے, جو آپ کا کرنے نہیں دیا گیا. بہت سارے وقت پہلے آئے ہیں جب کرنے نہیں دیا گیا, اس وقت دفعہ تو کچھ نہیں تھا, بالکل کچھ نہیں تھا. سڑکوں پہ نہ پی ٹی آئی تھی نہ پولیس تھی, دونوں چیزیں ہی نہیں تھی. کم از کم میں نے نہیں دیکھی موٹر وے پہ. اور میں نکلے لاہور میں, سنا ہے کہ صبح تھی, میں تو لیٹ نکلا ہوں, پولیس تھی صبح. اچھا ایک آدھ ہم نے سیالکوٹ میں دیکھا, سیالکوٹ میں ایک دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ کچھ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے. عرض یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ 14 اگست کو ایک چیز تو مشترک ہے نا. عفنان صاحب بیٹھے ہیں, ان کے والد گرامی بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اس کر کے. ہمیشہ ایک اختلاف ہوتا ہے, وہ بھی کافی جوشیلے آدمی تھے, کافی ان سے ہوتا تھا ایسے. مگر ایک چیز تو آپ کی سانجھی ہے نا, آپ کا نہیں, آپ کا مذہب سانجھا نہیں, آپ کی برادری سانجھی نہیں ہے. کیا یوم آزادی تو سانجھا ہے, تو یوم آزادی کو کوئی احتجاج کی کال کا کوئی تک بنتا ہے؟ اگر کرنا ہی ہے آپ نے 2 دن بعد کر لیں, 1 دن بعد کر لیں, آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جمہوری حکومت بھی پرامن احتجاج کو روکے گی. اور اگر پرامن احتجاج نہیں ہوتا تو پھر یہ سب دوستوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام کی چیزوں کو بچائے. اب ہونا نہیں ہونا ہے کہ یہ یوم آزادی کے دن کو احتجاج کی کال دے, نہ اس سے پہلے جو اپوزیشن اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے. میری گزارش یہ نہیں, وہ بھی قابل مذمت ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی آپ کرتے ہیں, پاکستان آپ کا سانجھا ہے, پاکستان کے ادارے آپ کے سانجھے. آپ دیکھیں, آج دیکھیں بلوچستان میں کیا ہوا ہے. ہوسٹائل نیبر ہے اپنا, اور قطن یہ آپ مودی پہ اعتماد سے نہ بیٹھے کہ یہ جو اس کے دانت کھٹے ہوئے ہیں, یہ کوئی نہ کوئی حرکت خدا نہ خواستہ کر سکے گا. کہیں تو ایک آپ کو نظر آنا چاہیے. آپ نے ایک ہی سوئی رکھ لی ہے, ایک ہی سوئی رکھ لی. میں خود رہا ہوں نا. آپ کا سوال بڑا ٹھیک تھا کہ 2018 میں کچھ نظر نہیں آیا تھا. تو یہ ایک پاکستان کی تاریخ کی ایک مسائل ہیں کہ کبھی 2018 میں نظر نہیں آیا, کبھی 24 میں نظر نہیں آیا, کبھی 9 میں نظر نہیں آیا, کبھی 85 میں نظر نہیں آیا, کبھی 87 میں نظر نہیں آیا. آپ نے کیونکہ 2018 کا تذکرہ چھیڑ دیا, اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف میرا سوال لے لیں, ایڈ کر مجھے ایک بات کہہ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محب وطن پاکستانیوں کے لیے اپنی ذات سے اوپر ہو کے پاکستان اور پاکستان کے دن ضرور رہنے چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, پاکستان تحریک انصاف جیسے سوچ رہی ہے کہ جو ضمنی الیکشن, جو نشستیں خالی ہو رہی ہیں اس پہ ضمنی الیکشن جو بھی ہوگا اس پہ بائیکاٹ کریں گے, اس کا حصہ نہیں بنیں گے. پارلیمانی کردار سے دستبرداری کا آپشن بھی, اس پر بھی سوچ بچار چل رہی ہے. ماضی میں بھی ہم نے اسی طرح سے دیکھا ہے, اسمبلیاں توڑنے والا سلسلہ دیکھا ہے, اسمبلیوں کو چھوڑنے والا سلسلہ دیکھا ہے. خان صاحب اس تہج پہ پہنچے اپنی سوچ سے پہنچے ہیں, یا ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے ان کو؟ دیکھیں جی, میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا ہے یہ ہوا تھا کہ جی ہم بائیکاٹ کریں گے, یہ کریں گے. میں آپ کو ایک واقعہ تاریخ سے بناتا تھا. یہ عجیب بات ہے کہ تاریخ سے ہم نے سبق کبھی نہیں سیکھا. محترمہ بے نظیر صاحبہ نے میری موجودگی میں ایک دفعہ کہا کہ 1985 کا الیکشن انہیں لڑنا چاہیے تھا. اگر مطلب پرائیویٹ جگہ تھی ان کا. آپ دیکھیں کہ 1985 میں اگر پیپلز پارٹی موجود ہوتی میدان میں
تو کیا جو بہت ساری سیاست کی شکلیں اس کے بعد بنی وہ بن سکتی؟ تو فیصلہ ان کا اپنا ہے، ان کی پارٹی کا، ان کو کیا سوٹ کر رہا ہے۔ اگر میں اس جماعت میں ہوتا تو میں یہ مشورہ دیتا کہ بے شک آپ ہار جائیں، نہ کیا جائے، آپ بائیکاٹ نہ کریں، مین سٹریم کا حصہ رہنا چاہیے، پارلیمنٹ رہ کے اپنی بات کرنی چاہیے۔ کبھی تو لوگ تو سنتے ہیں نا، لوگ تو سنتے ہیں۔ پوچھ میں آپ سے یہ رہی تھی کہ یہاں تک پہنچایا کس نے ان کو؟ دیٹ آئی کانٹ سے جی، یہ تو پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں، یہ جو ان کے آپ نے سرو کیا ہے سر، رہے ہیں آپ میں سرو کیا نا، لیکن میں تو پھر میں تو اب نہیں ہوں نا ادھر، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ان کا اپنا فیصلہ ہے یہ کیا ہے، لیکن سخت فیصلے پی ٹی آئی میں، جیسے اس وقت تو میں پی ٹی آئی میں تھا، ہم میں سے ہر بندہ کہتا تھا اسمبلیوں میں استعفے نہیں دینے چاہیے، نہ دیتے تو حالات آج کچھ اور ہوتے۔ خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ اسمبلیوں سے ان کا استعفے تھا، دینے یا چاہیے، بہت سارے جو 4-5 لوگ قریب تھے ان کا بھی تھا۔